وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے تو آپ کے کسی بہترین لقب کے ساتھ، بہترین صفت کے ساتھ، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، مقام جو اللہ کے ہاں ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. نام لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں پکارا یا محمد کہہ کے، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول کہہ کر پکارا ہے. یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر تم ہو، تردنا، تم چاہتی ہو، الحیات الدنیا، قریبی زندگی یعنی دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت، اس کی آسائشیں، اس کی نعمتیں، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں فائدہ دوں، واسرحکن، اور میں چھوڑ دوں تمہیں، سراحا جمیلا، بہت اچھے طریقے سے چھوڑنا. پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے جنگ احزاب کا اور جو اس میں مسلمانوں کی آزمائش ہوئی، سخت قسم کی، شدید قسم کا خوف جو انہیں لاحق ہوا، اور اس آزمائش کے وقت جو منافقوں کا نفاق اور مومنوں کا ایمان واضح ہوا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بنو قریظہ کا جو غزوہ ہے اس کا ذکر فرمایا کہ کس طرح انہوں نے بدعہدی کی، اور پھر کس طرح جس طرح اللہ نے 10,000 کا جو لشکر تھا ان کو بھاگنے پر مجبور کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں میں بھی رعب طاری کیا، اور اس رعب کی وجہ سے وہ بھی قلعوں سے اترنے پر حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ ماننے پر مجبور ہوئے، اور ان پر بھی مسلمانوں نے قابو پایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اتنے بڑے انعامات کیے اس کے بعد کہ اللہ نے صرف یہودیوں کا مال غنیمت، یہودیوں کی زمین ہی مسلمانوں کے حوالے نہیں کی، بلکہ اللہ نے ایسی ایسی زمینیں جن کو مسلمانوں نے روندا بھی نہیں تھا، وہ زمینیں اللہ نے مسلمانوں کے حوالے کر دیں. مسلمانوں کو اللہ نے بطور وراثت دے دیں. خیبر کی زمین ہو، مکہ کی زمین ہو فتح مکہ کی صورت میں، یا یہود و نصارہ، اور جہاں تک مسلمان غالب آئے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے انسان پر جتنی مشکل آتی ہے، پھر اس مشکل کے بعد اللہ کی طرف سے آسانی بہت زیادہ آتی ہے. یہ جنگ احزاب، جنگ خندق میں بہت زیادہ آزمائش ہوئی، تو جتنی آزمائش ہوئی پھر اس کے بعد اتنی ہی رحمتوں کے دروازے کھولے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنگ احزاب کے بعد کہ اب ہم کافروں کے آنے کا انتظار نہیں کر رہے کہ اب ہم
حملہ کریں گے۔ اور پھر اللہ نے ایسے نعمتوں کے اور دنیاوی خزانوں کے دروازے کھول دیے مسلمانوں کے لیے کہ پھر مسلمانوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر غلبہ اور غلبہ، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں، اور پھر بعد میں بنی امیہ، بنی عباس، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا حتیٰ کہ مسلمانوں میں کمزوری آنا شروع ہوئی۔ آدھی دنیا تک مسلمان غالب ہو گئے۔ مسلمان جب دین سے دور ہونا شروع ہوئے تو پھر آہستہ آہستہ جو مسلمانوں کو اللہ نے فتوحات دی تھیں تو وہ مسلمانوں سے کافر چھیننا شروع ہو گئے۔ تو جب مسلمانوں پر فراخی شروع ہوئی، خاص طور پہ جنگ احزاب کے بعد، جنگ احزاب میں بھی مال غنیمت ملا، اور پھر اس کے بعد جو ایک اللہ کی طرف سے نعمت اور فراخی جو اللہ نے وعدہ کیا، جو ایمان لائے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، آسمان کے دروازے بھی کھول دوں گا، زمین کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیں، نعمتوں کے دروازے۔ تو آزمائش ہوتی ہے، بعض دفعہ ایمان، بہت زیادہ ایمان کا مظاہرہ ہوتا ہے تو فوری طور پر آزمائش آتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو آزمائش کے بعد جب آزمائش بہت شدید ہو جاتی ہے اور لمبی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے پھر رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں نا، اللہ کی مدد اب کب آئے گی، جب نبی بھی پکار اٹھیں، اور جب نبیوں کے ساتھ حواری بھی ان کے پکار اٹھیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اس وقت اللہ کی مدد پھر قریب ہوتی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو اللہ کی مدد جنگ احزاب کے بعد مسلمانوں پر بہت زیادہ رحمتوں کے دروازے کھلے، اور دنیاوی نعمتیں اور مال و دولت آنا شروع ہوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے علیہ الصلاۃ والسلام، اور انہوں نے رہتی دنیا کے لیے نمونہ تھے، اور آپ نے جو آپ کا فقر تھا، اور جو دنیا کے اندر آپ جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جو آپ کی پوری زندگی تھی، یہ آپ نے مجبوراً اختیار نہیں کی ہوئی تھی، یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ اختیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ نبی بنا دیں، آپ چاہیں تو آپ کو ایک غریب نبی بنا دیں، مسکین نبی بنا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا تھا۔ تو جب یہ بہت زیادہ نعمتیں ہوئیں اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر، تو یہ نعمتیں جب ازواج مطہرات نے بھی دیکھیں تو وہ بھی انسان تھی، ان کے دل میں خیال آیا کہ اب پہلے تو مشکل تھی، اب تو مال غنیمت، پھر مال غنیمت میں نبی کا حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نبی کا حصہ کل مال غنیمت کا 5واں حصہ، اس 5ویں حصے کے پھر کچھ حصے کیے جاتے ہیں، 5 حصے کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ نبی کا ہوتا ہے، نبی کی ذاتی ضروریات کے لیے، کیونکہ نبی جب وہ دعوت و تبلیغ اور دین کے غالب کرنے کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو پھر وہ کئی دفعہ جو ہے وہ اس طرح کر کے کما نہیں سکتا جس طرح عام انسان کمائی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے نبی کے لیے، پھر نبی کے خرچ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا کہ مال غنیمت میں ان کا مال غنیمت کا 5واں حصہ 20%، اور اس 20% کا جو 5واں حصہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا۔ گویا کہ کل مال کا 25واں حصہ یا 4% کل مال غنیمت کا، اور مال غنیمت تھوڑا نہیں ہوتا جو کسی قوم سے ملتا ہے، تو اس پورے مال غنیمت کا 4% گویا کہ نبی کی ذاتی ضروریات کے لیے ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے پوری امت کے لیے قدوہ بننا تھا، اگر آپ اس موقع پر اللہ کی نعمتیں انسان اسراف نہ کرے، استعمال کر سکتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں حرام نہیں ہوتی انسان پر اگر انسان ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرے، اگر انسان اس میں اسراف نہ کرے۔ لیکن اگر ایک انسان جائز طریقے سے کوئی چیزیں روپے پیسہ کمائے، جائز طریقے سے کمانے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کو استعمال کرے، تو زیادہ نعمتیں استعمال کرنے سے
انسان کے اندر سہل پسندی اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ تھے، تو آپ نے، جیسے میں نے ذکر کیا، آپ نے یہ چیز مجبوراً اختیار نہیں کی تھی، تو یہ نعمتیں ہونے کے باوجود آپ نے اپنا معیار وہی رکھا تھا جو اس سے پہلے تھا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا کرتے؟ جو آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ ملتا، آپ سال کا اندازہ کر لیتے کہ ایک سال کے لیے ہمیں اتنے آٹے کی ضرورت ہے، اتنی جو ہے نا وہ ضرورت ہے اشیاء خوردنی کی، آپ وہ رکھ لیتے، باقی سارا صدقہ کر دیتے، اس میں سے بھی صدقہ کرتے رہتے، آپ نے اپنا ہاتھ کھلا نہیں کیا۔ تو ازواج مطہرات جب دیکھتی دیگر انصاری عورتوں کو، مہاجرین کی عورتوں کو، اور تو دیکھتی کہ وہاں فراخی ہو گئی ہے پہلے سے، تو وہ کہتی کہ یہ اللہ نے منع تو نہیں کی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و احترام کرتی تھیں بطور نبی، لیکن بطور بیوی جس طرح بیوی شوہر سے بعض دفعہ جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے، تو اس طرح وہ مطالبہ بھی کرتی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے تو بعض دفعہ سمجھ آ جاتی، بعض دفعہ وہ جو ہے نا ان کا خیال ہوتا کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ کچھ فراخی ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ اکیلے کے لیے بات کرتی، اگر اکیلے کے لیے بات کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوا تو کئی دفعہ پھر اکٹھی ہو جاتی، کہتی کہ اکٹھی ہو کر، علیہ السلام، اکٹھی ہو کر بات کریں۔ تو جب اس طرح معاملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے وحی اتاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لیے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت، تم نبی کی بیویاں ہو، نبی نے تو ایسے ہی رہنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے چولہا نہ جلنا۔ آپ غور کیجئے، بات کرنا بڑا آسان ہے کہ چولہا جل کے سالن پکے، ہانڈی پکے، کوئی اس طرح کی چیز پکے، 2 مہینے جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور ہم نے 2 سیاہ چیزیں پیٹ بھر کر نہیں استعمال کی۔ اور 2 سیاہ چیزوں سے کیا مراد ہے؟ اسودین کا لفظ ہے حدیث میں، اس سے مراد پانی اور کھجور ہے۔ یعنی ہم نے پانی اور کھجور، جو عرب میں وافر ہوتی تھی کھجور، اور پانی تو موجود ہوتا ہے، تو پانی اور کھجور یہ ہم نے جو ہے پیٹ بھر کر نہیں کبھی استعمال کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر تک زندگی بیان کر رہی ہیں کہ یہ کیفیت تھی۔ اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا کہ کئی دن کھانے کو بعض دفعہ نہیں ہوتا تھا، کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے، ایک گھر میں پوچھا، 9 گھر تھے، 9 بیویاں تھیں بیک وقت، ایک گھر میں پوچھا، وہاں سے کچھ نہیں ملا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، سارے گھروں سے پوچھا، کچھ نہیں ملا تو فرماتے میرا روزہ ہے۔ یہ حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ جب ازواج مطہرات نے کہا ہمارا تھوڑا سا خرچہ بڑھا دیں، اب تو فراخی ہو گئی ہے، اب تو اللہ نے آسانی کر دی، اب تو اللہ آپ کو مال غنیمت میں سے اللہ نے حصہ رکھا ہے، اب تو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ تو جب بعض دفعہ اکٹھی ہو کر آپ سے انہوں نے 2 دفعہ تقاضا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے آیتیں اتار دیں، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کافی مال دے دیتا ہوں، میرے پاس مال ہے، میں تمہیں مال دیتا ہوں، تمہیں فائدہ دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تمہیں فارغ کر دیتا ہوں اچھے طریقے سے۔ فارغ کرنا، میرے ساتھ رہنا ہے، تو جب اسوہ بننا ہے امت کے لیے تو نبی، اصل میں جب نبی اسوہ بنتا ہے، اصل میں اسوہ نبی ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو نبی مردوں عورتوں دونوں کے لیے اسوہ ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور نبی کو وہ چیزیں درپیش نہیں ہوتی، بطور مرد نبی مرد ہوتے ہیں۔ اب جو نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بیویاں زیادہ کیوں تھیں؟ ان کی بہت سی حکمتیں، مجھ سے ایک حکمت یہ بھی کہ جو عورتوں کے معاملات ہیں، عورتوں کے لیے اب نبی جب اسوہ ہوتے ہیں تو نبی صرف حکم دے کے اسوہ نہیں بنتے، عمل کر کے نبی اسوہ بنتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی عمل نہیں کر سکتے، اس جگہ پر پھر عورتوں کے لیے وہ نبی کی بیویوں کو اسوہ بننا ہوتا ہے۔
اب جنہوں نے اسوہ بننا ہے اور وہ نبی کی بیویاں ہیں، عام عورتیں نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی جس طرح نبی کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں اور نبی کنٹرول رکھتا ہے اپنے اوپر، تو نبی کی بیویوں کو بھی عام عورتوں کی طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ تو سخت وعید آئی اللہ کی طرف سے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تمہیں دیگر صحابیات کی طرح، وہ صحابیات ہیں وہ زیادہ مال استعمال کر سکتی ہیں، وہ امت کے لیے قدوہ نہیں ہیں نبی کی طرح، تو اگر تم ان کی طرح بننا چاہتی ہو اور اگر تم نے بھی جو ہے وہ دنیا کی زیب و زینت لینی ہے تو پھر نبی کی بیوی رہتے رہتے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں تمہیں مال دے دیتا ہوں لیکن پھر مال دے کے میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ اس کو اختیار کہتے ہیں، ان آیات کو آیات تخییر کہتے ہیں۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا۔ وہ اختیار اس طرح کا تھا کہ اب تم چاہو تو میری بیویاں رہو، اگر میری بیویاں رہو گے تو پھر اسی طرح قسم پرسی سے اور اسی طرح جو ہے وہ مشکل حالت میں گزارا کرنا ہوگا، چاہے اللہ کی طرف سے بہت زیادہ عنایت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک زندگی قناعت والی پسند فرمائی ہے، تمہیں بھی وہ زندگی اختیار کرنی پڑے گی کیونکہ تم نبی کی بیوی ہو، عام عورتیں نہیں ہو۔ عام عورتوں کے لیے ممکن ہے، عام مردوں عورتوں کے لیے کچھ فراخی ہو، اجازت ہو، لیکن یہ نبی نے اپنے لیے یہ چیز کو اختیار نہیں کیا۔ اور اگر تمہیں چاہیے مال و دولت، دنیا کی نعمتیں چاہیے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں اور ساتھ تمہیں فارغ بھی کر دیتا ہوں، فارغ کرتے وقت ساتھ کچھ مال بھی دے دوں گا اور دنیا کی زیب و زینت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کو تخییر کہتے ہیں، گویا کہ یہ اختیاری طلاق تھی۔ اختیاری طلاق یہ ہوتا ہے کہ مرد شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے، تم جو ہے وہ طلاق کو اختیار کرتی ہو کہ نہیں کرتی۔ یہ شرط ہے اگر تم فلاں چیز پوری نہیں کرتی، اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو اس طرح رہنا ہے، اگر اس طرح اگر میرے ساتھ تمہیں نہیں رہنا، فلاں چیز چاہیے تو فلاں چیز لے لو، لیکن پھر میری طرف سے پھر تمہیں طلاق ہے۔ تو اس صورت میں پھر گویا کہ وہ بیوی کو اختیار مل جاتا ہے۔ بیوی اگر وہ جو شرط رکھی ہے وہ کہ نہیں میں جو ہے وہ طلاق نہیں چاہتی تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن اگر بیوی جو ہے وہ شرط توڑ دے، وہ جو شرط رکھی تھی شوہر نے، تو پھر بیوی کو آٹومیٹک طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اختیاری طلاق کہتے ہیں، تخییر کہتے ہیں، بیوی کو اختیار دینا۔ ازواج مطہرات سب کو یہ اختیار ملا۔ اگر وہ بیوی اختیار کر لے تو یہ طلاق نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے سمجھا جیسے یہ طلاق ہے، بعض علماء سمجھے اس آیت سے کہ ایک دفعہ تمام ازواج مطہرات کو طلاق ہو گئی جو موجود تھیں، وہ سمجھتے ہیں جیسے یہ اختیار دینا ہی طلاق ہے۔ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ راجح قول کے مطابق یہ طلاق نہیں تھی، یہ مشروط طلاق تھی کہ اگر تم اپنا مطالبہ برقرار رکھتی ہو، تمہیں زیادہ مال چاہیے اور تم اس دھمکی کے بعد، اس تخییر کے بعد بھی اگر تم کو نہیں ہمیں تو مال و دولت چاہیے، تمہارے ہاتھ میں معاملہ ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں مال و دولت دے دیتا ہوں، پھر طلاق ہو جائے گی۔ اگر وہ اس کو اختیار کر لیتی تو طلاق ہو جاتی انہیں، اور ایک طلاق ہوتی۔ اور اگر انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا اور کسی بیوی نے بھی اس کو اختیار نہیں کیا، ابھی میں بتاتا ہوں، تو یہ طلاق واقعی نہیں ہوئی، یہ مشروط تھا، شرط تھی۔ تو ان کو سمجھ آ گئی ازواج مطہرات کو، وہ تو اس لیے انہوں نے زیادہ مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ جب فراخی ہو گئی ہے اور کوئی ممانعت نہیں ہے تو کیا حرج ہے، ہم بھی تھوڑی فراخی سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو انہوں نے اس لیے جو ہے وہ تقاضا کیا، اور کئی دفعہ الگ الگ تقاضا کر دیا، کئی دفعہ اکٹھے ہو کر تقاضا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے آپ کی مشکل کا حل فرمایا، اور یہ ایک آیات تخییر اللہ نے اتار دی۔ جب یہ آیات تخییر اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات کی۔ آپ کو ان سے سب سے زیادہ محبت تھی، آپ انصاف کرتے تھے تمام بیویوں سے ظاہری طور پر، لیکن آپ کا دلی میلان وہ زیادہ حضرت عائشہ کی طرف تھا، اور آپ کی رغبت بھی یہی تھی کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس معاملے کو سمجھیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے بات کی۔ جب یہ آیات اتری تو آپ نے حضرت عائشہ سے بات کی اور آپ نے کہا میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، 9 سال کی تھیں کہ رخصتی ہو گئی، اور وہ تقریباً 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، اور 18 سال ان کی عمر تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے. تو یہ آیات جو ہیں یہ جنگ احزاب وغیرہ کے بعد ہیں. گویا کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر آپ سمجھیے 14-15 سال کے لگ بھگ ہوگی. تو عمر چھوٹی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک بہت اہم بات بتانے والا ہوں, تم نے مجھے فوری جواب نہیں دینا, تم نے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو پھر مجھے جواب دینا. آپ کا دل یہ تھا کہ وہ یہ نہ ہو کہ چھوٹی عمر کی وجہ سے مال و دولت کی فراوانی ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے, تو وہ اسی طرح جو ہے وہ مال و دولت کی بات کریں اس دھمکی کے بعد بھی. تو ایسا نہ ہو کہ اس خیر و برکت سے جو نبی کی بیوی رہ کر جو خیر و برکت ہے اس سے محروم ہو جائیں. تو آپ نے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنائی اور فرمایا کہ تم نے مجھے ایسے جواب نہیں دینا, اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا ہے. لیکن ازواج مطہرات بھی ازواج مطہرات تھیں کہ جنہیں اللہ نے آپ کی زوجیت کے لیے چنا تھا. اور تو حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں. جب انہوں نے جیسی بات سنی تو کہنے لگیں اگر تو یعنی یہ طلاق کی بات ہے تب تو میں کسی طور پر یہ برداشت نہیں کر سکتی. یہ تو ایک وقتی طور پر ہم نے سوچا کہ اگر فراوانی ہو گئی ہے تو ہمیں بھی تھوڑی فراوانی ہو جائے, لیکن اگر وہ فراوانی ہمیں ملنی ہے آپ کے ساتھ قطع تعلقی کے ساتھ تو یہ تو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. اور فوراً کہا کہ کیا آپ کو میں اختیار کروں کہ آپ کو چھوڑوں, اس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں. انہوں نے کہا میں ایسا تو نہیں کروں گی. فوراً انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, جیسا آپ رکھیں گے ہم ویسا رہیں گے. تو فوراً حضرت عائشہ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پسند فرمایا اور جو اپنی غلطی تھی اس سے گویا کہ دستبرداری کی اور اسے معافی مانگی. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ جو میرا جواب ہے یہ آپ نے اور بیویوں کو نہیں بتانا, اور بیویاں اپنا فیصلہ کریں. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ بیویوں میں سے کوئی بیوی اچھا کام کرے, جب زیادہ بیویاں ہوں سوکنے ہوں تو سوکنوں کے اندر ایک خاص طرح کی جو ہے وہ رقابت ہوتی ہے. کوئی ایک بیوی اچھا کام کرے تو بعض دفعہ دوسری بیوی وہ اچھا کام کرنے کے لیے نہیں, وہ صرف فلاں بیوی نے یہ کام کیا ہے اور وہ شوہر کو اچھی لگی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ اس سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے جواب دیا ہے بڑا اچھا جواب تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور نبی کی بیوی کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا باقی بیویاں اپنا فیصلہ خود کریں, ان کو میرا جواب نہ بتائیں. اگر ان کو مال و دولت چاہیے تو جو الگ ہونا چاہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائے, تو ان کو میرا جواب نہ بتائیں کہ وہ میرے مقابلے میں کہ جی حضرت عائشہ نے جواب دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس جواب سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں آپ سے پوچھیں کہ جی عائشہ نے کیا جواب دیا, آپ فرمائیں کہ جی مجھے عائشہ نے یہ جواب دیا اور میں بڑا خوش ہوا ہوں, تمہارا جواب کیا ہے؟ تو بیویاں تو فوراً کہیں گی کہ جی ہم نے بھی اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے اور شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرا جواب کسی دوسری بیوی کو نہیں بتانا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس گئے اور ہر بیوی کو آپ نے یہ اللہ کی آیت سنائی اور حضرت عائشہ کا جواب بھی بتایا. آپ بھی چاہتے تھے, آپ کی بیویاں تھیں, آپ کو بیویوں سے محبت تھی اور آپ چاہتے تھے کہ بیویاں جو ہیں وہ میرے ساتھ رہیں, اور وہ یہ جو بہت بڑی برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت, جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی وہ آخرت میں بھی بیوی ہوگی, بہت بڑی سعادت ہے. تو آپ نے ہر بیوی کو حضرت عائشہ کا جواب بھی بتایا اور ہر بیوی نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پسند فرمایا اور انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی. تو بہرحال ان کو سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں ہے, عام مرد نہیں ہے. اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں آپ کی طرح ہی رہنا ہوگا, ہمیں پوری امت کے لیے ایک قدوہ بننا ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں دی جا سکتی. کئی مسئلے میں جو ہیں وہ بیویاں کہہ دیتی ہیں, عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے, تو اب بیویوں کے لیے کیا قدوہ ہو, بیویوں کے لیے پھر نبی کی بیویاں وہ پھر ایک مثال ہوتی ہیں, ایک قدوہ ہوتی ہیں. تو بہرحال اس آیات تخیر میں تمام بیویوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پسند فرمایا اور انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی اور آئندہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا. جی حضرت عائشہ کا منع کرنا کوئی یعنی ایسی بات تھی کہ حضرت عائشہ کی بات کا دیگر بیویوں کو بتانا فائدہ مند تھا دیگر بیویوں کے لیے, اور آپ بیویوں کا فائدہ چاہتے تھے, آپ پر حضرت عائشہ کی بات ماننا ضروری تو نہیں تھا.
آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا نا، یا تو آپ وعدہ کر لیتے کہ ہاں میں نہیں بتاؤں گا، آپ نے وعدہ نہیں کیا، آپ نے وعدہ کیا ہی نہیں. اگر یہ تو وہ والی بات ہے، تو آپ نے وہ وعدہ کیا ہی نہیں ان سے، یا تو آپ ان سے وعدہ کر لیتے تو آپ بات کرتے تو پھر وہ وعدہ خلافی ہوتی. آپ نے ان کی بات، آپ نے ان سے وعدہ کیا ہی نہیں. آپ نے فرمایا میں تو باقی بیویوں کو بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا. آپ کو خوشی ہوئی اور آپ چاہتے تھے باقی بیویاں بھی یہی فیصلہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کی وفات جو ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے، تو آپ کی وفات سے 5-6 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کی عمر میں تقریباً 45 سال کا فرق تھا. اس آیت میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں. اللہ کا حکم سنایا ازواج مطہرات کو. آپ دیکھیے کہ فارغ کرنے کے ساتھ فائدہ دینے کا ذکر ہے، مال و متاع دینے کا ذکر ہے، اور فارغ کرنے کے بارے میں ہے کہ میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے فارغ کروں گا. یعنی اگر بیویاں اس آیت کے اترنے کے بعد بھی دنیا کو اختیار کرتی تو گویا کہ یہ ان کی ایک لحاظ سے نافرمانی ہوتی، ایک اچھی بات نہ ہوتی. تو اس پر اب طلاق ہو جانی تھی. اللہ نے تو اختیار دیا تھا بیویوں کو، اور اب بیویوں کو طلاق ہو جانی تھی. لیکن جس طرح ہمارے ہاں طلاق کے موقع پر غصے نکلتے ہیں اور طلاق کے موقع پر جو ہے وہ سارا اخلاق اور سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو کچھ دیتے بھی نہیں ہیں اور سارے غصے نکالتے ہیں. حالانکہ طلاق کبھی بھی اچھے ماحول میں نہیں ہوتی، طلاق ہمیشہ ایسے ماحول میں ہوتی ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ طلاق کے بارے میں کیا رویہ رکھنے کا حکم دیتا ہے اور امت کو کیا سبق دیتا ہے. مرد و عورت کو، شوہر بیوی کو اگر طلاق دینی ہے تو فائدہ دے کر، امتعکن، میں تمہیں فائدہ دوں گا، خوب مال و دولت دوں گا طلاق دیتے وقت، اور میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے چھوڑوں گا. تو پتہ لگا جب انسان نے چھوڑنا ہے تو یہ نہیں کہ جب تک بیوی ساتھ ہے تب تو بیوی کا حق ہے، اور جب چھوڑنا ہے اب تو ہم الگ ہو رہے ہیں تو اب ہر چیز چھین بھی لی جائے اور ہر برا لفظ جو کہا جا سکتا ہے وہ کہا جائے. نہیں، چھوڑتے وقت بھی احسان کا مظاہرہ کرنا ہوگا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ساتھ رہتے ہوئے تو کم احسان ہے، چھوڑتے وقت زیادہ احسان ہے. کیسے؟ قرآن کریم ایک تو یہ آیت آپ سامنے رکھیے، دوسری قرآن کریم کی جو آیات ہیں طلاق کے بارے میں، ذرا وہ آیات جو ہیں وہ سامنے رکھیے. دوسرے پارے کے آخر میں طلاق کا ذکر ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان. آپ کے سامنے آیت کھول لوں، طلاق کے حکم ذکر ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، سورہ بقرہ آیت نمبر 229. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. طلاق 2 مرتبہ سے مراد رجی طلاق، جو تیسری طلاق ہوتی پھر وہ رجی نہیں ہوتی. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. یہ جو 2 دفعہ طلاق ہوتی ہے، رجی طلاق، پہلی طلاق یا دوسری طلاق، یہ 2 طلاقیں ہوتی ہیں. تیسری طلاق کے بعد تو رجوع ہوتا ہی نہیں ہے نا. ان 2 طلاقوں کے بعد پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو، اب عدت کے اندر شوہر کو اختیار ہوتا ہے، اور اللہ نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ شوہر رجوع کر سکتا ہے، رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے. لیکن آپ ذرا یہاں غور کریں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر رجی طلاق دی ہے پہلی یا دوسری، تو اب عدت کے اندر یا تو روک لینا ہے بمعروف، معروف طریقے سے. روک لینا سے کیا مراد ہے؟ رجوع کرنا، انسان رجوع کر لے. او تسریح، یا چھوڑ دینا ہے، یا طلاق باقی رکھے انسان رجوع نہ کرے. طلاق کیسے باقی رکھے گا؟ وہ اس طرح باقی رکھے گا کہ وہ عدت گزرنے دے گا، رجوع نہیں کرے گا. یا تو روک لے گا، گویا کہ رجوع کر کے روکے گا، اور یا روکے گا نہیں، رجوع نہیں کرے گا، تو وہ عدت گزرنے دے گا. اس دوران بیوی شوہر کے گھر میں ہوگی، بیڈ روم میں ہی ہوگی. بیوی کو نکالنا جائز نہیں ہے، نہ شوہر بیوی کو نکالے، نہ بیوی خود نکلے. تو یا تو رجوع کر لینا ہے، یعنی بیوی کو روک لینا ہے معروف طریقے سے، یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ. آپ دیکھیے جب امساک کا ذکر ہے تو معروف طریقے سے، اور جب چھوڑنے کا ذکر ہے تو احسان کا ذکر ہے. گویا کہ ہم جب بیوی ہے، ہم کہتے ہیں جی ہماری بیوی ہے، ہمارے بچوں کی ماں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے، یا ویسے ہم کہتے ہیں ہماری بیوی ہے تو اچھا سلوک ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے ہمیں.
لیکن چھوڑتے وقت تو پھر ساری دشمنیاں نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہاں روکتے وقت معروف کا ذکر کر رہے ہیں اور چھوڑتے وقت معروف سے بھی بڑھ کر احسان کا ذکر کر رہے ہیں. جب انسان چھوڑے تو احسان کر کے چھوڑے, کچھ دے دلا کر چھوڑے. بلکہ اگر آپ قرآن کریم کی اور آیات کا مطالعہ کریں تو وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ کہ متعلقہ عورتوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ دینا ہے معروف طریقے سے. ان کو سارے حق مہر دے دیے ہیں. ہمارے ہاں تو حق مہر دیا ہی نہیں ہوتا. ان کو سارے حق مہر دے دیے ہیں, پہلے تحفے تحائف دے دیے ہیں. تحفے تحائف میں سے کچھ واپس نہیں دے سکتے, ایک پائی بھی واپس نہیں دے سکتے. اسی آیت میں موجود ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان سے واپس لو جو تم نے ان کو دیا ہے. حق مہر جو دیے ہے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے, اور جو حق مہر کے علاوہ تحفے تحائف زندگی میں دیے ہیں ان میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی واپس نہیں لے سکتے. بلکہ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اگر تم بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرو, ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کرو, اگر تم نے اس بیوی کو خزانہ دیا ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ متعلقہ عورتوں کو فائدہ دینا ہوگا, کوئی نہ کوئی تحفہ دینا ہوگا طلاق کے وقت. دیکھیے کیسے ایسے حکم ہیں کہ لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہماری دنیا کے لیے ہے ہی نہیں, یا ہم دنیا میں اس پہ عمل نہیں کرتے. یعنی گویا کہ طلاق دیتے وقت کوئی نہ کوئی تحفہ دینا چاہیے. اور فرمایا یہ متقی لوگوں پر لازمی ہے, حقاً علی المتقین, یہ متقی لوگوں پر حق ہے, لازمی ہے. تو ہمارے ہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے, ہم ظلم و زیادتی کر کے طلاق دیتے ہیں, اس سے دشمنیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں, اور معاملات جو ہیں کتنے خراب ہوتے ہیں, اور قتل و غارت اور پتہ نہیں کیسوں تک اور کہاں کہاں تک معاملات پہنچتے ہیں. رجوع مرد کرتا ہے ہمیشہ, نہیں خلا کی صورت میں جو ہے نا وہ شوہر لے سکتا ہے واپس. اس میں بلکہ اگر شوہر عورت سے کہے کہ تم مجھے کچھ اور بھی دو تو عورت کو اور بھی دینا پڑے گا, اس میں عورت کو فدیہ بھی دینا پڑے گا. حق مہر اگر شوہر مانگے تو واپس کرنا پڑے گا, شوہر نہ مانگے تو نہ واپس کرے. لیکن شوہر اگر کہے کہ نہیں میں خلا نہیں دینا چاہتا, جب تک میرا حق مہر واپس نہ کرو, تو پھر بیوی کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا. بلکہ شوہر کچھ اور بھی مانگے تو بیوی کو کچھ اور بھی دینا پڑے گا, واپس نہیں کرنا پڑے گا, تو شوہر نے دے دیا ہے. ہاں جی, واپس نہیں ہوگا. ہاں ایسی صورت میں اگر صرف نکاح ہوا ہو, رخصتی نہ ہوئی ہو, ایسی صورت میں حق مہر آدھا دینا ہوتا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اگر تم ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو, یعنی رخصتی سے پہلے طلاق دے دو, اور تم نے ان کا حق مہر مقرر کر دیا ہے, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ پھر آدھا حق مہر دینا ہوگا, کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے ابھی, رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے. تو چونکہ نکاح ہوا تھا تو اب جو حق مہر مقرر ہوا اس کا آدھا دینا ہوگا. وہ انشاءاللہ احکامات ہم پہلا دوسرا پارہ پڑھیں گے تو تفصیل سے وہ احکامات آئیں گے. یہ جو سورہ احزاب مدنی صورت ہے, اس میں کچھ تھوڑے بہت احکامات ہیں نکاح طلاق کے, جو آئیں گے ہم اشارہ کرتے جائیں گے. تو یہاں جو ہے وہ طلاق کی صورت میں آپ دیکھیے اسلام کے احکامات کتنے مثالی احکامات ہیں کہ طلاق کی صورت میں بھی فائدہ دینا ہے اور بہت اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. جی وہ سامان کس کا ہے, وہ لڑکی کا سامان ہے تو واپس کرنا ہوگا, بالکل کرنا چاہیے. لڑکے والوں نے جو چیزیں تحفتاً دی ہیں, دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تحفتاً نہیں دی ہوتی, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں استعمال کے لیے ہوتی ہیں. تو وہ چیزیں تو اگر شوہر نے خریدی ہیں اور گھر کے استعمال کے لیے ہیں, مثلا گھر ہی ہے, گھر شوہر نے خریدا ہے اور اس میں اس کی بیوی بچے رہتے ہیں, تو اب یہ نہیں کہ اب بیوی کو طلاق ہوگی تو گھر بھی بیوی کے ساتھ جائے گا, وہ تو شوہر کا ہے. اور جو شوہر نے چیزیں خریدی ہوئی ہیں گھر کے لیے, گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں, واشنگ مشین وغیرہ, بستر, دیگر چیزیں جو شوہر نے خریدی ہیں بالفرض, تو وہ ساری چیزیں شوہر کی ہیں, وہ تو بیوی ساتھ ہی لے کے جائے گی. ہاں وہ چیزیں جو بیوی ساتھ لائی ہے وہ تو تحفہ تحائف میں ہے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جب طلاق دو تو کچھ نہ کچھ دو بیوی کو, تو اس دینے میں شوہر کوئی چیز دینا چاہے تو دے دے. باقی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شوہر نے تحفے میں دی ہوتی ہیں, کوئی زیور لے کے دے دیا بیوی کو, یہ تمہارا ہے, رنگ پہنا دی, جو چیز دے دی بیوی کو وہ واپس نہیں دے سکتا, چاہے پورا خزانہ دیا ہو. سورہ نساء کی چوتھے پارہ کی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے, تم نے پورا خزانہ دیا ہو, اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی واپس نہیں لے سکتے. لیکن جو چیزیں دی نہیں ہیں, دیکھیے بڑا فرق ہوتا ہے. میں کل آپ سے بات کر رہا تھا کہ جتنے معاملات ہوں اسلام میں بڑے واضح ہونے چاہیے.
ہم یہ نہیں کر سکتے کہ معاملات ہم جو ہے نا وہ مبہم رکھیں. اب ہوتا کیا ہے شادی کے موقع پر، چونکہ بات شروع ہو گئی ہے، شادی کے موقع پر بعض دفعہ بیویوں کو کوئی زیور پہنایا جاتا ہے ساس سسر وغیرہ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے. یہ واضح نہیں کیا جاتا کہ یہ بیوی کو دیا ہے کہ یہ ویسے شادی کے موقع پر بہو کو پہنا دیا ہے. بعض عورتیں بس شادی کے موقع پر پہنا دیتی ہیں اور مقصد یہ نہیں ہوتا دے دیا ہے. اگر تو کوئی زیور باقاعدہ دے دیا ہے تو وہ بیوی کا ہے. اگر دیا نہیں ہے، ویسے صرف پہننے کے لیے دیا تھا، تو وہ واپس کرنا ہوگا. اب یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ دے دیے ہے یا نہیں دیا؟ یہ چیزیں طے ہونی چاہیے دیتے وقت، اور ہمارے یہاں چیزیں طے نہیں کی جاتی، اور نہ طے کرنے کے بڑے نقصانات ہیں. کل اسی بارے میں بات ہو رہی تھی. واپس میں ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہو، دو دوستوں کا، دو بھائیوں کا، تو یہ چیزیں واضح ہونی، کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ جو زیور پہنایا ہے وہ زیور بیوی کو دیا ہے کہ ویسے پہنایا ہے. اور ہمارے یہاں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تو یہ چیزیں ہمیشہ جب بھی ناچاکی ہوتی ہے، طلاق وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ چیزیں اختلاف کا باعث بنتی ہیں. طلاق کی صورت میں واپس نہیں کرنا ہوتا، کسی صورت واپس نہیں کرنا. خلا کی صورت میں اگر شوہر تقاضا کرے تو حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے. اگر شوہر تقاضا نہ کرے تو پھر بھی واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں اذان کے بعد باقی پڑھ لیتے ہیں. تو صرف دکھاوے کے لیے تو ایسی چیزیں لکھنا جائز نہیں ہے. اگر یہ باقاعدہ حق مہر تسلیم کیا ہے کہ 50 لاکھ دینا ہے، کروڑ دینا ہے، تو وہ دینا چاہیے. ویسے اتنا زیادہ حق مہر باندھنا وہ مناسب نہیں ہے نمود و نمائش کے لیے، اسراف کے لیے، یا تو اتنا حق مہر ہونا مناسب نہیں ہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ چاہا کہ میں زیادہ حق مہر پہ پابندی لگا دوں. پابندی لگانے لگے زیادہ حق مہر پہ. تو بعض روایات میں ہے، اگرچہ بعض علماء نے روایات کو ضعیف بھی کہا ہے، کہ ایک عورت حضرت عمر سے کہنے لگی کہ آپ حق مہر پہ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دینے لگو اور تم نے بیوی کو خزانہ دیا ہے تو تم اس سے کچھ واپس نہیں لے سکتے. تو خزانہ تو بہت بڑا مال ہوتا ہے. قرآن میں لفظ قنطار ہے، قنطار خزانے کو کہتے ہیں. اگر تم نے بیوی کو خزانہ دیا ہو تو ان روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اس عورت کی یہ بات سن کر کہا کہ اب عورتیں بھی مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں، عورتیں عمر سے زیادہ فقیہ ہیں، اور آپ نے وہ جو زیادہ حق مہر مقرر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کا ایک معیار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا وہ آپ نے پھر چھوڑ دیا. لیکن ویسے جو ہے نا زیادہ حق مہر یعنی نام و نمود شادی میں، وہ چاہے بیوی والوں کی طرف سے ہو، شوہر والوں کی طرف سے ہو، پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیے جی، اگر تو حق مہر لکھا ہے اور شوہر نے تسلیم کیا ہے تو وہ دینا ہوگا. ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے نا کہ حق مہر طلاق کی صورت میں دینا ہوتا ہے، حق مہر طلاق کی صورت میں نہیں دینا ہوتا، حق مہر نکاح کی صورت میں دینا ہوتا ہے. یہ نکاح کی شرط ہے، یہ طلاق کی شرط نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی شرط جسے تم عورتوں کو اپنے لیے حلال کرتے ہو، ان سے تعلق حلال کرتے ہو، تو وہ حق مہر ہے. اور جو بندہ حق مہر طے کر لیتا ہے اور دیتا نہیں ہے تو وہ جو ہے نا وہ جائز تعلق قائم نہیں کر رہا، وہ ناجائز تعلق قائم کر رہا ہے. اللہ معاف کرے. دیکھیے بہتر تو یہ انسان شادی رخصتی سے پہلے ہی دے دے، لیکن اگر کبھی تاخیر ہو تو تاخیر کی جا سکتی ہے. کوئی مجبوری وغیرہ ہو، ضرورت وغیرہ ہو تو تاخیر کرنے کا جواز موجود ہے. وہ معجل کا مطلب یہی ہے، معجل کا مطلب جلدی، اور معجل جو تاخیر سے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سارے ہی لیٹ کر دیتے ہیں کئی دفعہ. انتہا طلب والی بات صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں تصور کیا ہوتا ہے کہ جی بھئی وہ بیوی کا حق ہے، وہ اب جب اس کا حق ہے تو اس کے مانگنے پر دیا جائے گا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. یا مانگنے پر جو ہے نا وہ بات آتی ہے اس کی، یا طلاق پر بات آتی ہے. حالانکہ یہ حق مہر طلاق کی شرط نہیں ہے، تو نکاح کی شرط ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ نکاح کی سب سے اہم شرط جو ہے جسے تم اپنی بیویوں کو اپنے لیے حلال کرتے ہو وہ حق مہر ہے. اور جو بندہ شادی کرتے وقت حق مہر باندھ لیتا ہے اور اس کے دل میں نیت نہیں ہے حق مہر ادا کرنے کی، تو وہ تو زنا کر رہا ہے، وہ تو جو ہے وہ جائز تعلق قائم نہیں کر رہا. والیاذ باللہ. دیکھیے جی، ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے. لڑکے والے کہتے ہیں ہم نے شرعی حق مہر لکھوانا، اور شرعی حق مہر کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ 32.5 روپے. یہ ہمارے ہاں شرعی حق مہر ہے جو قاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ جس وقت لکھا تھا اس وقت شاید 32 روپے کی اہمیت ہوگی، 32.5 روپے کی. اس وقت 32.5 روپے 10 درہم کے برابر ہوتے تھے. تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے پوری، وہ وقت نہیں ہے، میں نے آپ کو بیان کرتا کہ یہ کہاں سے رکھا گیا ہے شرعی حق مہر. تو ہمارے ہاں لوگ جان چھڑانے کے لیے، وہ ہندوانہ کلچر ہے نا، تو وہ جی ہم نے تو جہیز لینا ہے. اور وہ حالانکہ جب
شادی کر رہے ہیں، مرد کو اللہ نے خرچ کرنے والا بنایا، اور مرد کو اللہ نے فضیلت ہی اس لیے دی ہے بیوی پر، اور مرد کو قوام ہی اس لیے بنایا ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد مال خرچ کرتے ہیں. مرد اس وقت جو ہے نا وہ ٹیکنگ ہینڈ بن جاتا ہے، گیونگ ہینڈ بنتا ہی نہیں ہے. وہ اس وقت کہتا ہے مجھے اس وقت جو ہے نا پلاٹ چاہیے، گاڑی چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے. تو یہ تو کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ تو کوئی مردانگی نہیں ہے. تو مرد چاہتے ہیں کہ جی ہم شرعی حق مہر لکھوائیں، اور عورتیں جو ہے نا، عورتوں کے گھر والے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں ہم حق مہر زیادہ لکھوا لیں، اور اتنا زیادہ لکھوا لیں کہ اگر شوہر کبھی نچاکی ہو جائے میاں بیوی میں تو طلاق وہ اس وجہ سے طلاق نہ دے سکے. حالانکہ اگر کبھی نچاکی ہو جائے تو یعنی اللہ نے رستہ رکھا ہے علیحدگی کا، اگر وہ رستہ ہی بند کر دیا جائے اتنا زیادہ حق مہر رکھوا کے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے طے نہیں کی جاتی. کئی دفعہ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ جس وقت بارات آئی ہوگی اب اس وقت جو ہے نا بارات کو واپس لے جانا عزت بے عزتی کا مسئلہ ہوگا، تو اس وقت اس مسئلے کو اچھالیں گے. کئی دفعہ شوہر والے کیا کرتے ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ بیوی والے شوہر والے اس وقت جہیز مانگ لیتے ہیں. اب اس وقت جو ہے اگر بارات واپس گئی تو لڑکی والوں کی ناک کٹے گی. کئی دفعہ بیوی والے اس وقت جو ہے نا حق مہر کا جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں پہلے طے کرنے والی ہیں. اور اس طے کرنے میں ایک عمومی جو اسلام کا مزاج ہے کہ شادی بیاہ کو مشکل بنانا نہیں چاہیے. شادی بیاہ میں جتنی آسانی ہو اتنی رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اتنی برکت ہوتی ہے. اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، حدیث ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جو سب سے آسان ہو، اور جس میں بڑے بڑے حق مہر رکھ دیے جائیں، جس میں بڑی بڑی جو ہے وہ جہیز رکھ دیا جائے، تو وہ جو ادا کرنا ہی مشکل ہو جائے. اور مقصود اسے یہ ہے کہ اب مصنوعی طریقوں سے اب اس رشتے کو جو ہے نا باندھ دیا جائے. مصنوعی طریقے سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ طلاق والا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب یہ بھی مطلب بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا حق مہر باندھ دیا جائے کہ شوہر طلاق ہی نہ دے سکے. تو دونوں طرف سے جو ہے افراط و تفریط ہے اس معاملے میں. تو یہ بھی ساری چیزیں غلط ہیں. اصل جو تقریب ہے وہ تو ولیمے کی تقریب ہے، جو اصل تقریب ہے وہ ولیمے کی تقریب ہے، اور جو مرد پر ہے. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. في رحمه تحلو الحياة شوقا